السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسٹرالوجی انفو چینل۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 27 مارچ سے 2 اپریل۔ تو شروع کرتے ہیں کیپریکون یعنی برج جدی سے۔ آپ کو اس پورے ہفتے کے دوران اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت رہے گی۔ اتوار کو آپ کو اپنی بات چیت کی مہارت پر کام کرنے کی ضرورت پڑ سکے گی۔ برج حمل میں عطارد کی موجودگی سے بات چیت کے دوران منہ سے بلا سوچے سمجھے الفاظ کی ادائیگی ہونے کا امکان ہوگا، لہٰذا کام پر عطارد کی یہ نشست بے باک اور حد سے زیادہ خود اعتمادی سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس نشست کے دوران آپ اپنے نظریات اور خیالات کو آگے پہنچانے کے بارے میں غیر یقینی محسوس کریں گے، لہٰذا معیار سے محروم ہونے سے بچنے کے لیے بولنے سے پہلے سوچیں۔ خوش قسمتی سے اگلے دن آپ کی تمام تخلیقی کوششیں اور دل پسند منصوبے خوبصورتی سے طے پا جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ منصوبوں اور خیالات کو چھپا کر رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اعلیٰ شمسی توانائی زیادہ مخفی طور پر اثر انگیز ہوگی، لیکن یہ آپ کو اپنے کچھ تخلیقی عمل کو اپنے پاس رکھنے میں مدد دے سکے گی، کیونکہ یہ وقت کچھ منصوبوں کو شروع کرنے کا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی تخلیق کردہ یا تعمیر کردہ چیزوں کے بارے میں پر اعتماد نہ ہوں۔ بروز منگل آپ کو کام اور زندگی میں توازن اور کام کی جگہ کا واضح اظہار کرنا ہوگا، جو آپ کو کامیاب شخص بننے کی ترغیب دے گا۔ یہ ہفتہ موسم بہار کی شروعات کے ساتھ شروع ہوگا۔ یہ توانائی ان تعلقات کو ختم کرنے کی ترغیب دے گی جنہوں نے ماضی میں آپ کو کرب و الم سے روشناس کرایا تھا، اور پھر آپ کو مستقبل کے تعلقات میں ایک نیا باب شروع کرنے پر راغب کرے گی۔ اس بارے میں سوچنے کے لیے کچھ وقت نکالیں کہ جب مستقبل کے ساتھیوں کی بات آتی ہے تو اس میں کیا ممکنہ مسائل ہوں گے، اور اگر یہ آپ کو کسی ایسے شخص سے تعلقات منقطع کرنے کی ترغیب دیں جس نے حال ہی میں آپ میں دلچسپی ظاہر کی ہو تو برا نہ مانیں۔ اگر آپ کسی ممکنہ ساتھی کو الوداع کہنا چاہتے ہوں تو اسے صرف اس طرح دیکھیں جیسے کسی اور بہتر شخص کے لیے اپنی زندگی میں جگہ بنائی ہوگی۔ سیاروں کی یہ جگہ بھی حدود کو پسند کرتی ہے جو آپ کو کسی بھی ایسے شخص سے تعلقات منقطع کرنے پر راغب کرے گی جو آپ کو متاثر نہیں کرتا ہوگا۔ فی الوقت اپنے آپ پر توجہ دیں، اور اگر آپ کو مشورے کی ضرورت ہو یا تو ایک یا دو دوستوں سے ضرور رابطہ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ ایکویریس یعنی برج دلو، اس ہفتے آپ کے قریبی پیشہ ورانہ حلقے میں اہم تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ بروز اتوار آپ کے ساتھی کارکنان ایک دوسرے کے ساتھ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں تو بالکل حیران نہ ہوں۔ برج حمل میں عطارد آپ سمیت ہر کسی کو اپنی رائے، سوالات اور تاثرات کے ساتھ زیادہ واضح بنائے گا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے کام اور زندگی کے مابین توازن اور نظام الاوقات کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو اس زندگی کے بارے میں مزید خود اعتمادی محسوس کرنے میں مدد دے گا جو آپ اس میں متحرک پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تخلیق کر رہے ہوں گے، اس لیے آپ بات چیت کے حوالے سے زیادہ حوصلہ مند ہوں گے۔ شمسی توانائی آپ کو اپنی مقامی پیشہ ور برادری کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں مدد دے گی تاکہ آپ اپنے کام کی جگہ میں ممتاز حیثیت لے سکیں۔ اگر یہ وہ حیثیت ہے جس کا آپ حصول چاہتے ہوں تو نئے چاند کے دوران ایسا کرنے کا وقت ہوگا۔ ہفتے کے آخر میں آپ کام کے مواقع کی تلاش میں زیادہ جذباتی توجہ محسوس کریں گے، اور آپ یقینی طور پر ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا رومانوی چھیڑ چھاڑ کرنے کا ایک بہترین ہفتہ ہوگا، لیکن لوگوں کو ذرا فاصلے پر رکھنا یقینی بنائیں۔ آپ کبھی کبھی رشتوں میں بہت جلد جڑ جاتے ہیں، لیکن یہ عقل مندی ہوگی کہ اگر آپ وقتی طور پر چیزوں کو زیادہ آہستگی سے کھلنے دیں۔ یہ جاننے کے لیے کچھ تحقیق کریں کہ آیا چھٹی کے دنوں میں کوئی ایسی تقریبات ہیں جن میں آپ شامل ہو سکتے ہوں، خاص طور پر
اگر وہ تنہا اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے موزوں ہوں۔ اگلے کئی ہفتوں تک اس رجحان کی پیروی کریں، لیکن اگر آپ ابھی کسی خاص سے نہ مل سکے ہوں تو مایوس نہ ہوں۔ ان حالات میں آپ معمول سے زیادہ تنہا محسوس کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی سابقہ محبت کی طرف لوٹنے کی خواہش کی مزاحمت کریں گے، چاہے طلب کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ پائسیز یعنی برج حوت، اس سارے ہفتے کے دوران مالی محرکات سامنے آئیں گے۔ بروز اتوار مزید مالی استحکام اور فراوانی حاصل کرنے کے مواقع تلاش کریں۔ یہ آپ کو مالی طور پر زیادہ مطالعہ کرنے کی ترغیب ہوگی تاکہ آپ اضافی رقم کمانے کے مواقع تلاش کرنے کے لیے زیادہ پر اعتماد محسوس کریں، یا اس حوالے سے اپنے مالیاتی مشیر کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔ خوش قسمتی سے آپ جس بھی منصوبے پر توجہ دیں گے وہ آپ کے ارادوں اور منصوبوں کے مطابق عمل پذیر ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ اپنا آپ بہتر طور پر ظاہر کرنے اور تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کرنے کے لیے مثالی وقت ہوگا۔ آپ کی مالی حوصلہ افزائی متوقع ہوگی، بس ایک مسئلہ ہوگا کہ آپ اپنے پیسے کہیں ضائع نہ کر دیں۔ نئے چاند کے دوران زیادہ مالی فراوانی اور روپے پیسے کا کم نقصان متوقع ہے۔ نیا چاند ایک نیا مالیاتی دور پر مرکوز دورانیہ شروع کرے گا جو اگلے 6 مہینوں تک رہے گا، لہٰذا یہ ایک شاندار خوشحالی کے دور کے لیے ایک شاندار قمری نشست ہوگی۔ ہفتے کے آخر میں آپ اپنے دل پسند منصوبوں میں زیادہ جذباتی توجہ دے سکیں گے۔ ہفتے کے آخر میں بہت زیادہ ہلچل ہونے کی توقع ہے، چونکہ آپ اپنے ارد گرد ہونے والی توانائی کے بارے میں بہت زیادہ احساس ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ محسوس کریں کہ جب تک کائنات میں چیزیں اپنے معمول پر نہ آ جائیں آپ کو انتظار کرنا ہوگا، تو آپ ذرا پیچھے ہٹ کر انتظار کرنا چاہیں گے۔ آپ کے لیے کچھ دلچسپ خبریں آنے کا امکان ہے۔ یہ نئی معلومات آپ کے چاہنے والوں یا یہاں تک کہ آپ کے کچھ دوستوں کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کر سکیں گی، لیکن کوشش کریں کہ جب تک آپ کو پوری بات کا علم نہ ہو جائے بیکار میں گپ شپ پر یقین نہ رکھیں اور اسے خود پر اثر انداز نہ ہونے دیں، تاکہ اگر آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کسی مفید دوست کے ساتھ رابطہ کریں، لیکن پھر بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اور آپ کے دوست دونوں کے حالات کے بارے میں محرکات نہایت واضح ہوں۔ اس توانائی کو اندر رہنے کے بہانے کے طور پر استعمال کریں اور اگر ضرورت ہو تو کچھ تنظیمیں نو کرنا یقینی بنائیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔